السلام علیکم کامران صاحب، آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی حق حلال کی کمائی سے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم نے بچت کر کے یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ کی ہے اور اپنے بڑھاپے کو آسانی سے گزارنے کے لیے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہمیں پوزیشن ملے گی۔ تو برائے مہربانی میں آپ کو بھی آپ کے دیگر ساتھیوں کی آواز میں اپنی آواز ملا رہا ہوں تاکہ یہ ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ تک یہ آواز پہنچے اور کچھ ان کے دلوں میں رحم پیدا ہو اور وہ غریبوں کی آواز سنیں اور شہداء کی اور بچوں کی اور باقی جو محروم طبقہ ہے جن کو ابھی تک قبضہ نہیں ملا ان کو قبضہ دیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی کاوشوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جس وقت دینا چاہ رہا ہوں یہاں سے ایک خاتون کا میں نے میسج تو آپ لوگوں تک پہنچایا ہے، بہت خاتون ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب یہاں سے بالکل کلیئر کٹ میسج ہمارے اوورسیز پاکستان کا میں میڈیا سے درخواست کروں گا کہ ہماری آواز کو اٹھائے اور محترم عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب تک یہ ہماری آواز پہنچائے، کیونکہ اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ ہماری نظریں بہرحال آ کر میڈیا پہ رکتی ہیں، دکھ درد کا ساتھی میڈیا ہی ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور آج بھی ہم نے میڈیا کو اسی لیے بلایا کہ ہم دکھ درد کی داستان ان کو اپنی سنائیں، ان کو بتائیں تاکہ وہ اس کیس کو ہائی لائٹ کریں اور آگے لے کے چلیں۔ اور ہمارے اوورسیز پاکستانی کی طرف سے اسلامی جمہوریہ پاکستان مدینے کی ریاست جو بننے جا رہی ہے اس تک یہ پکار پہنچائی جائے، آواز پہنچائی جائے کہ یہ لوگ مظلوم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو دہائی دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ، باجوہ صاحب کو ڈائریکٹ پہنچائی جائے کہ جو آپ کو یہاں پہ پکار رہے ہیں کہ جناب ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ ایک آدمی نہیں پکارے، 65,000 افراد یہاں پر عمران خان صاحب کو پکار کے آ رہے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہمیں کم از کم زلفی بخاری اتنا اوورسیز پاکستان کی بات کرے، ایک کال کرے کہ آؤ آگے ہماری بات تو سنو، یہاں سے ملے بغیر چلے جاتے ہیں، ہماری بات تو سنو، ہمیں کہیں ڈی ایچ اے کا ایڈمنسٹریٹر جو پیسہ کھائے بیٹھا وہ ایٹ لیسٹ ہمیں بلا کے اتنا تو کہے کہ ہم آؤ جی تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے، اس وجہ سے میں آج میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خدارا ہماری بات آگے پہنچائیں، یہ بتائیں، اور یہ میں بلکہ کہوں گا یہ آپ لوگوں کے اوپر ہماری طرف سے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ بات آگے لے کے چلیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ روزے محشر ہم آپ لوگوں کو بھی پکڑیں کہ آپ لوگوں نے بات ہماری آگے نہیں پہنچائی۔ تھینک یو سر۔ جی ناظرین، ہم ایک ڈی ایچ اے ویلی متاثرین کے حوالے سے سیریز شروع کیے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ایس ٹی ایم کے اوپر۔ ڈی ایچ اے ویلی متاثرین کی جو کہانی ہے وہ ڈی ایچ اے ویلی متاثرین کی زبانی ہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ڈی ایچ اے ویلی متاثرین کی جو پلائٹ ہے، جو ان کو ایک صورتحال کا سامنا ہے، مشکلات ہیں، وے آؤٹ کیا ہوگا، آج پھر بات کرتے ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان سے کہ ڈی ایچ اے ویلی متاثرین آخر حل کی طرف کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حل کی طرف بڑھنے کے لیے ایک آپ کو جذبہ چاہیے، سب سے پہلے کمٹمنٹ چاہیے، آپ کو محنت چاہیے، کیونکہ اگر 13 سال نو ڈاؤٹ دے ہیو مووڈ ہیون اینڈ ارتھ، دے ہیو رن فرام پلر ٹو پوسٹ، سب طرف گئے ہیں، سب اداروں کے پاس گئے ہیں، لیکن کچھ اس چیز کا حل نکل نہ سکا۔ میری ایڈوائس یا میری جو ایکسپیرینس ہے زندگی کا، اس میں تو یہی ہے کہ جذبہ بھی چاہیے اور محنت بھی چاہیے اور ٹائم بھی چاہیے، اس کے بغیر آپ کو کوئی آپ کا حق نہیں ملتا۔ کیونکہ ڈی ایچ اے ویلی کے جو الاٹیز ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ڈیولپ پلاٹس ان ویسینٹی آف، چلو ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن یا فیز 5 نہیں بھی دے سکتے، نہ دیں۔ ڈی ایچ اے کے اور جو ڈی ایچ اے فیز 3 ہے، فیز 4 ہے، اس کی ویسینٹی میں بہت جگہ اویلیبل ہے۔ اب بات یہ ہے اس کے لیے فنڈس تو یہ ہے کہ جو ایک ایک روپیہ جس نے اس سلسلے میں کرپشن کی ہے، کرپشن پریکٹسز کا وہ اس میں انوالو ہوا ہے، ان سب سے یہ پیسہ نکالا جائے۔ جیسے پہلے کہا تھا کہ ڈی ایچ اے ویلی کا ایک فنڈ کریٹ کیا جائے جس میں ملک ریاض کی تمام کمرشل اور دوسری پراپرٹیز لائی جائیں، برگیڈیئر جاوید اقبال کی پراپرٹیز لائی جائیں، اور جو کلپریٹس ہیں یسکری بینک والے لوگوں کی پراپرٹیز لائی جائیں،
اور یہ جو UPI سے لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ اس کے اندر لے کر آیا جائے. اس کے علاوہ جتنی اور اس مد میں جہاں میں DHA ویلی کا نام آتا رہا ہے, DHA ویلی ایکسپریس وے ہے, اس کے جتنے جو کمرشل پلاٹس بیچے گئے ہیں اس کی تمام رقوم ہیں. تو یہ سب کچھ لا کے ایک فنڈ کریٹ کیا جا سکتا ہے ود ان 2 months 3 months 4 months. اس کے لیے ایک ہو سکتا ہے جوڈیشل اوور ویو چاہیے ہو. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ ایسی چیز یو ہٹ ویئر اٹ ہرٹس, اور وہ ہے کہ کس طرح DHA ویلی اکاؤنٹ کا ماسٹر اکاؤنٹ کو کھولا گیا جوائنٹ اکاؤنٹ illegally, unlawfully, fraudulently, اور کس طرح وداؤٹ ٹیلنگ اور وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن فرام دا allottees آف DHA ویلی یہ پیسہ وداؤٹ اینی ریکورس ایک سگنیچر سے انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹوں میں اربوں خربوں روپیہ ٹینس آف بلینز ٹرانسفر کرتے رہے وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی, وداؤٹ اینی فیئر آف لا اینڈ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ تو ایک حیران کن سچویشن ہے, اور اس کو کے لیے میرا خیال ہے FIA کو ویسے بھی سپریم کورٹ سے آرڈر ملا ہوا ہے کہ فورینسک آڈٹ کرے تمام سوسائٹیز کا. تو فورینسک آڈٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے, فورینسک آڈٹ کیا ہوتا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کس انداز میں آگے بڑھتا ہے یہ؟ فورینسک آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ اس بیسکلی تو ایسٹس اور لائبلٹیز طے کرنی ہوتی. لائبلٹیز کیا ہیں, جو الاٹیز کی پیمنٹس ہیں, یہ ان سب کے اوپر لائبلٹی ہے ٹل دا ٹائم کہ دے ریئلائز دیٹ پلاٹ, ڈیولپ دیٹ پلاٹ اینڈ ڈیلیور دیٹ پلاٹ ٹو دا الاٹی. یہ ہے فورینسک آڈٹ کی بیسک بنیاد. اس میں انہوں نے چیز یہ دیکھنی ہے کہ کتنا پیسہ آیا, لینڈ کی ہیڈ میں کتنا خرچ ہوا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کتنا خرچ ہوا, اور باقی مینجمنٹ میں کتنا خرچ ہوا, اور آیا اس میں سے یہ پیسہ اس پروجیکٹ کے علاوہ کہیں اور بھی اس کو استعمال کیا گیا, اللیگلی لے جایا گیا, کسی اور اکاؤنٹ میں ڈالا گیا. کیونکہ ادروائز وداؤٹ ڈلیوری آف پلاٹس اور وداؤٹ ڈلیورنگ دا پروجیکٹ یہ تو سارے پیسہ جو ملک ریاض اور بیریا ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے, کالے چور کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے, دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز پروسیڈز آف کرائم, ٹیکس ایویژن. فورینسک آڈٹ سے یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ یہ پیسہ آگے کہاں خرچ ہوا, اس سے اور کون سے پروجیکٹ شروع کیے گئے. ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفرز ہوں گی, وہ اس سے بھی پکڑ لیں گے, جو کیش وڈرال ہوا ہے اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا. اور یہ انٹرنیشنلی ایک اب اسٹیبلش کرائم ہے, کیونکہ اگر ڈیلیور نہیں کیا دھوکے بازی سے ایک جعلی اکاؤنٹ کھول کے ایک جعلی بینکنگ انسٹرکشنز دے کے وداؤٹ بینک گارنٹی عسکری بینک نے یہ پیسہ ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ میں ایکسکلوسیولی آپریٹڈ اکاؤنٹ جو ملک ریاض اور علی ریاض کا ہے اس میں بھیجا گیا ہے. تو دس از اگین اے بگ کرائم, کیوں, اور یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے, فراڈ ہے, ایوری تھنگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس پیسے کو سیکیور کرنے کے لیے آیا بینک گارنٹی, انشورنس گارنٹی یا پرفارمنس بانڈ وغیرہ کیوں نہیں لیے بینک نے, اس کا بھی وہ اب جواب دہ ہے. ایک بات جو کی جاتی ہے, متاثرین کو بتایا جاتا ہے کہ چونکہ ددوچا ڈیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا, اس وجہ سے وہ سائٹ تبدیلی کی وجہ سے ڈیلے, ان اوائڈیبل ڈیلے ہے ان کے بقول. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں, DHA اور بیریا ٹاؤن کو پتہ بہت شروع سے تھا, لیکن 2005-06 سے جب جاوید اخلاص صاحب یہاں پر ناظم راولپنڈی ڈویژن تھے, اس وقت سے راولپنڈی کنٹرول بورڈ سے باقاعدہ بیریا ٹاؤن کی اور DHA کی کورسپونڈنس موجود ہے. وہ کورسپونڈنس اور ددوچا ڈیم پہ انشاءاللہ ہم ایک ایکسکلوسیو ایک اور پروگرام بھی کر کے آپ کو بتا دیں گے. سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں, ان رائٹنگ ہے, یہ سپریم کورٹ میں سبمٹڈ ہے سارے ڈاکومنٹس. اور یہ ڈیٹ آف نالج کے بارے میں وہ کوئی بالکل جھوٹ نہیں بول سکتے, بیکاز وی ہیو گاٹ آل دا کورسپونڈنس اینڈ دی ایویڈنس ود اس. تو اب یہ ددوچا ڈیم والا جو ہے نا, یہ ایک گھڑا گھڑایا بہانہ بنا رہے ہیں. ان کو شروع سے پتا تھا ددوچا ڈیم ادھر ہی بننا ہے. انہوں نے کہا نیور دی لیس لوگوں کو بیوقوف بناؤ, یہی سائٹ کیونکہ DHA فیز 2 ایکسٹینشن بناؤ DHA 5 کے ساتھ, یہ چونکہ ملک ہے, ہم نے کہا بھی یہی ہوا ہے کہ ملک آپ کو دیں گے, اور DHA ویلی ایکسپریس وے سے DHA ویلی کو جوڑ کے دیں گے تاکہ ان کو لگے دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف DHA فیز 5. تو وہ خواب انہوں نے بنا کر لوگوں کو بیچا, دکھایا بھی اور بیچا بھی. اور اب وہ اس جب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, شروع سے پتا تھا وہ نہیں کر سکتے, نہ وہ کرنے کی نیت تھی. ٹھیک ہے, ادروائز 13 سال تو بہت طویل عرصہ ہے نا جی. 3 سال میں نومبر 2011 میں ڈیلیور ہونا تھا, اس کے بعد بھی 9 سال گزر گئے ہیں, لیکن کوئی 10 سال گزر گئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا جاتا ہے کتنے لوگ اس سے متاثرہ ہیں, اور دوسرا تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے کنسیپٹ کے اوپر کہ یہ ویلی یہ شروع کیوں کی گئی تھی اور اس کا مقصد انہوں نے کیا بتایا؟
देखिए DHA वैली अकॉर्डिंग टू DHA ऑर्डिनेंस अगर भी की गई, वैसे तो उस वक्त DHA ऑर्डिनेंस लैप्स कर चुका था, लेकिन सेक्शन 3 ऑफ DHA ऑर्डिनेंस एंड सेक्शन 3 ऑफ DHA एक्ट जो 2013 में बना है, 50% प्लॉट्स शोधा को दिए जाने थे, सिर्फ 50%। ये सेटल्ड है, ये उस स्टैचू में लिखा हुआ है, ये स्टैचुरी ऑब्लिगेशन है। लेकिन इन्होंने शोधा की परवाह भी नहीं की, बल्कि जनरल नवीद जब मुझे मिला तो उसने मुझे कहा कि यार जनरल बाजवा इज़ हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। मैंने कहा क्यों जी? कहता है कि वो शोधा के 8,000 प्लॉट्स और 25,000 प्लॉट्स जो NC और JC उसके हैं वो भी डिलीवर नहीं हुए। तो मेरे दौर में, और एक्सटेंडेड दौर है, पहले 3 साल लगा चुके हैं, अभी दूसरी एक्सटेंशन लेके 3 साल लगा रहे हैं, डिलीवर फिर भी नहीं कर रहे। मलिक रियाज के आगे बिल्कुल ऐसे जैसे भीगी बिल्ली। ठीक है, तो ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप अपने शोधा के साथ, तो खुदा का वास्ता है इंसाफ करें, खुदा का वास्ता है। अपने जो ये लोअर रैंकिंग सिपाही हैं, नॉन कमीशनड ऑफिसर्स हैं, ये जो नायक और लांस नायक होते हैं, या सूबेदार या सूबेदार मेजर होते हैं, या शोधा की फैमिलीज़ हैं, यंग बेवाएँ हैं, सारी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के साथ तो खुदा उनके को इंसाफ की कुछ करें, वरना ये अल्लाह ताला की तो लाठी बे आवाज़ है। ठीक है, ऐसी तरफ से इंसान को चोट लगती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये मलिक रियाज से आखिर ऐसी, मलिक रियाज के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि उसके अगेंस्ट ना कोई ऐसी इंक्वायरी इनिशिएट होती है, ना कोई एक्शन? देखिए, ये बात मैं अब उस तरह तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के चुप किस तरह किया जाता है। मलिक रियाज तो इसके क्या कहूँ जियो TV के उसमें एक दिन जियो के साथ में खुद कहता है मैं पहियों के फाइलों के नीचे पहिए लगाता हूँ। तो वो जहाँ पे भी हो तो वो पहिए लगा देता है, और वो पहिए हैं जिसमें ताकत इतनी है कि वो बड़े से बड़े पावरफुल आदमी को भी खामोश कर देती है। अच्छा, यानी ये मामला 13 साल से लटका हुआ, और अभी तक क्या फिर ये मुतासरीन को आप क्या उम्मीद है? मैंने जिस तरह पहले एक आपको सजेशन दी है कि अंडर जुडिशल ओवरव्यू या वटेवर में FIA को फोरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर मिला हुआ है, FIA इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बने, रिक्वेस्ट करें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कि जुडिशल ओवरव्यू रखें इसके ऊपर, और एक फ़ंड क्रिएट किया जाए जिसके अंदर एक DHA फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 एक्सटेंशन के साथ ज़मीन हासिल की जाए, या जो DHA फ़ेज़ 5 वाली ज़मीन है उसमें एक सब्सटेंशियल पोर्शन अलॉट किया जाए DHA वैली फैक्ट्रीज़ के लिए। तो देखिए, जब तक ज़मीन होगी और पैसे होंगे तो काम हो सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि ना इनके पास मास्टर प्लान था, ना लेआउट प्लान था, ना ज़मीन थी, और अब पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, पैसे किधर गए हैं? वो मलिक रियाज ने जेट ख़रीद लिए हैं, बेंटलेस ख़रीदी हैं, लंदन में 1 हाइट पार्क प्लेस ख़रीदा है। ये वही मैं कह रहा हूँ, इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से उसने टैक्स एवेजन भी की है, सारा पैसा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके ले गया। वहाँ जाके हसन नवाज को 1 हाइट पार्क प्लेस ख़रीदा, उसका जाके 42.5 मिलियन पाउंड, यानी कि अंदाज़न आप लगा लें 8-9 अरब रुपए से ज़ायद पैसे का इसने वो ख़रीदा है। और इसने बहुत सारा उधर माल बनाया है, दुबई में प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और बहुत जगहों में प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। हालांकि वो एक दुनिया प्रोग्राम में जब मुबशर लुकमान और दूसरी लेडी के साथ उसने प्रोग्राम किया है, तो मुझे उसमें कह रहा था कि मेरा तो कोई फॉरेन बायर प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा सारा कुछ पाकिस्तान में है। वो लेडी महर बुखारी थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बिल्कुल झूठा इंसान है और मुनाफिक है, चोर है, डकैत है, काला चोर है, और इसको आप क्या कह सकते हैं? मतलब लोगों के यार शोधा के जो माल खा जाए और फौजी खिलवा दें उसको, तो उसके ऊपर आप क्या कमेंट कर सकते हैं? ठीक है, उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है, उनके DHA ऑर्डिनेंस में लिखा है, DHA एक्ट में लिखा हुआ है कि 50% प्लॉट शोधा के होंगे। अगर इस नीयत के साथ काम किया जाता तो ना सिर्फ शोधा को प्लॉट्स और उनकी जायदाद मिल जाती, बल्कि DHA वैली के जो अदर अलॉटीज़ हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन इनकी नीयत ही ख़राब थी कि हम तो जाली अकाउंट बनाएंगे, गरीब लोगों को टारगेट करेंगे, जिनके ना रिसोर्सेज ना कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो क्या होगा, ज़्यादा ख़त लिखेंगे, उसको हम टरका देंगे। तो बस वो उसी है ना नीयत के साथ, क्योंकि 13 साल इज़ अ फार टू लॉन्ग पीरियड के उसके ऊपर प्रोजेक्ट पूरा ना हो सके। DHA वैली वालों के चीखें, उन बेचारों की वीडियोस, उन लोगों के प्रोटेस्ट, उन लोगों के पोस्टर्स, उन लोगों की एफर्ट्स, मैं कहता हूँ आला हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत उन्होंने मेहनत की है, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन शर्मिंदगी का मकाम ये है कि जो हमारे ऊपर मुसल्लत, ठीक है,
اب سے نہیں، پچھلے یہی 13 سال سے مسلط جو رہے ہیں لوگ، چاہے وہ گورنمنٹس میں رہے ہیں، چاہے وہ آرمی میں رہے ہیں، چاہے ویر ایور دیور، انہوں نے اتنا بڑا ظلم اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا. اتنے لارجر نمبرز آف کیجولٹیز ہیں، فائنینشیل کیجولٹیز کے لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے. وہ ایک چھت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے اور ایک خواب دکھا کے ان کو وہ چھت کا سہارا بیچا گیا، ان سے پیسے بٹورے گئے، لوٹے گئے، ایکسپلائٹ کیا گیا ان لوگوں کو، ان کے خوابوں کو ان کو خواب دکھا کر ان سے بٹریل آف ٹرسٹ کیا گیا. اور وہی اب کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ اب آپ جو plight ان کی ہے، جو میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز یا تصویریں یا پوسٹرز، میں کہتا ہوں hats off to these effectees and shame on our people who are at the helm of affairs. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر شفیق الرحمان کو تفصیل سے سنا. وہ ڈی ایچ اے جو افیکٹیز ہیں، متاثرین ہیں، ان کی پلائٹس یعنی ان کی مشکلات، ان کا درد بیان کر رہے تھے. آپ ہماری اسکرین پہ ڈی ایچ اے ویلی متاثرین کی کہانی آگے بھی سنتے رہیں گے. STN دیکھنے کا شکریہ.